بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی. ناظرین, آج ہم بات کریں گے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد چودھری صاحب, جو سینئر سولیسٹر ہیں اور چیئرمین ہیں برٹش پاکستانی پروفیشنل کونسل کے. ہمارے ساتھ جو بین تشریف رکھتی ہیں ان کا نام ہے محترمہ ڈاکٹر نگہت صاحبہ, جو معروف تجزیہ نگار ہیں اور آج ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں. آلریڈی پہلے بھی ایک دو پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل کے دور میں جو بہت ترقی یافتہ دور ہے, انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر جگہ ایکسیس ہے اور ایک پوری دنیا ایک شیشے کی مانند نظر آ رہی ہے, اور جب کوئی چاہے جس کے بارے میں چاہے انفارمیشن فوری طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے مل سکتی ہے. لیکن آج دیکھنا یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں ایزی ایکسیس ہونے کی وجہ سے اور ایک جگہ ایک بلکہ موبائل میں دیکھ لیں کہ اسی جگہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے, تو اس دور میں بھی انتہا پسندی بڑھ کیوں رہی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے پوری دنیا کا جتنا میڈیا ہے, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, کوئی ریڈیو ہو یا سوشل میڈیا جو آج کل بہت زیادہ ہے, اور ہر بندے کے پاس ہر بندے کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور اس کو انفارمیشن مل رہی ہے ہر قسم کی, اس کے باوجود کیوں انتہا پسندی زیادہ بڑھ رہی ہے, اور انتہا پسندی کی وجہ سے پھر دہشت گردی عام ہو رہی ہے, اور دہشت گردی کی وجہ سے انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور وہ اس قسم کی, جس طرح ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے برما میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں مختلف جگہوں پر کیسے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کون لوگ پھیلا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہر پروگرام میں ہمارے ڈسکس ہوتی ہیں, آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور اس پر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے جو لیڈران ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے, انہوں نے گفتگو کی ہے, لائیو کال پر بھی ہم نے لی ہے. لیکن آج ہم نے بالکل بغیر کسی پارٹی کے ہم نے یہ سوچا ہے کہ غیر جانبدار لوگ اور وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہوں, اس کے بیسک کو سمجھتے ہوں, ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے محترمہ نگہت صاحبہ, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ انتہا پسندی کیوں پھیل رہی ہے. یہ جو انٹرو میں نے کہا ہے کہ سب کچھ سہولیات ہونے کے باوجود کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے, اس کے باوجود انتہا پسندی پھیل رہی ہے. دیکھیے, بنیادی انسانی حقوق کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا عملی طور پر, جب تک جو ہے وہ یہ دہشت گردی پھیلتی رہے گی. جی. اور جو انتہا پسندی ہونے کی ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ بردباری کا نہ ہونا, برداشت کا نہ ہونا. جب تک یعنی ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی سے اختلاف کریں, مگر کسی کی شخصی مخالفت یا کسی کے نظریات کی جو ہے وہ مخالفت کرنے اگر آپ کھڑے ہو جائیں کہ اس کی ہر بات کو رد کر رہے ہوں, تو پھر جو ہے وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں. اور پھر دوسری چیز جسے آپ کہہ لیجئے کہ ہوس, کہ جب آپ کے اندر ہوس پیدا ہو جائے کسی چیز کو پانے کی, چاہے وہ اقتدار ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ شہرت ہو, کسی بھی چیز کی جب ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ توازن نہیں رہتا, اور جب توازن نہیں رہتا تو پھر انتہا پسندی آ جائے. انتہا پسندی اور توازن ایک دوسرے کی مخالف ہیں. اور یہی جب ہم آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو صرف پاکستان میں ہی نہیں, اب اس وقت دیکھیں کہ برما میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہیں جن کو وہ فیس کر رہے ہیں, عراق میں کیا معاملات ہیں, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں, یا یمن میں کی کیا صورتحال ہے. یہ تمام کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انتہا پسندی کا ہی نتیجہ ہیں. بنیادی طور پہ جب انتہا پسند گروپ سامنے آتے ہیں, انتہا پسند لوگ سامنے آتے ہیں, تو پھر یہ معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو کہنا چاہیے ایک طرح کا ویشیس سرکل ہے, یہ کوئی آج سے معاملات ختم نہیں ہوئے. اس وقت جو صورتحال اس وقت یمن میں چل رہی ہے کہ جناب سعودیہ اور جو ان کے حواری ہیں وہ انہوں نے اب تو خیر مہینے ہو گئے, مارچ میں غالباً جو ان کا آپریشن ہوا تھا ڈیسائسو اسٹارم, کیونکہ دے کنسیڈر دیم سیلف ایز دی ڈیسائسوس, کہ وہ جو ہیں وہ طے کرنے والے ہیں, وہ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو وہ جو فیصلہ کن طوفان تھا اس کا انہوں نے آپریشن کیا, بعد میں خیر وہ تھم گئے, اور جو ان کا جو ریسٹورنگ ہوپ آپریشن جو ہے. لیکن ابھی جو میں نے آپ سے کوسچن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ
یہ انتہا پسندی پھیل کیوں رہی ہے آج کی قسم کی؟ جب کسی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بہتر کرنے کی کوشش کروں آج کل کے دور میں، لیکن یہ پھیل کیوں رہی ہے کہ اس کی بیسک کوئی وجہ؟ نہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز، دیکھیے میں اس چیز کو اس اینگل سے دیکھ رہی ہوں، آپ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، تو ایک ہی چیز کے بہت سارے زاویے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان سے بات کر لوں تو پھر آپ سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فدا حسین بات کر رہا ہوں، یا گلگت پاکستان سے۔ جی فدا حسین صاحب ویلکم، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس یہ جو ٹاک ہو رہا ہے اوپر مجھے نظر آ چاہیے تو ریکارڈ تو نہیں ہے نا، لائیو ہے؟ لائیو ہے، آپ بات کریں۔ ہاں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بات کریں، آپ لائیو ہیں۔ ہاں السلام علیکم۔ اصل میں یہ جو ٹیررزم کی جو بات ہم کر رہے ہیں، ٹیررزم اصل میں یہ کوئی نئی کوئی وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی پینیٹریشن جو ہے وہ سکول سے ہو گئی ہے، کالج سے ہو گئی، یونیورسٹیز سے ہو گئی ہے۔ وہاں پہ ان یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو پڑھانے والے ہیں ان کی تربیت کہیں اور ہو گئی ہے۔ اب تک اسپیشلی ان ممالک کے اندر، انڈیا پاکستان جن کا بہن نے نام لے لیے، ان سب کے اندر پاکستان میں تو ہم فلی اویئر ہیں، جب تک یہ ٹیچر چینج نہیں ہوں گے، جب تک یہ سلیبس چینج نہیں ہوگا، یہ ٹیررزم کا سلسلہ بچوں کے اندر انپینیٹریٹ رہے گا اور ہم اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ یونیورسٹی لیول پہ جا چکا ہے، کلاس لیول پہ، سکول پہ۔ میں کل ایک اسلام آباد کے کسی سکول میں، مشنری سکول سے کوئی بچہ آیا تھا، اس سے میں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ وہاں تو اس کو پڑھانے والے سکول کے اندر وہ اسپیشلی استاد جو ہے بنیاد والا، اسلامیات والا، وہ کھل کر دوسرے سیکس کو کافر کہتا ہے، وہ پڑھاتا کافر ہے۔ تو اب وہ اتنے گورنمنٹ کے اندر چلنے والے سکول کے اندر ایک سکول میں ایک ٹیچر کھل کر یہ کہتا ہے کہ سوائے اس ایک ہی مذہب کے باقی سب کافر ہیں۔ تو یہی سلسلہ یہ چلتا رہے گا تو یہ ٹیررزم خالی ایک طرح نہیں رہا ہے، یہ اکنامیکل جنگ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوریڈور کھلے گا چائنا اور پاکستان کا، امریکہ نہیں چاہ رہے، انڈیا نہیں چاہ رہے، تو ہمیں تو جنگ کرواتے رہیں گے، لڑاتے رہیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا موقف پہنچ آیا فدا حسین صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ ٹھیک ہے، آپ سے میں وہی سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، لیکن زاہد چودھری صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا بیسک چیز جو ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے کیا، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کریں۔ دیکھیں کاظمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ انوائٹنگ می فار دس شو۔ یہ اس کی ایک بڑی براڈ ڈیفینیشن ہے کہ انتہا پسندی ہے کیا۔ جیسا ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہماری لائف کا کوئی بھی اسپیکٹ ہے، اس کے توازن میں جب بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ لامحالہ جو ہے وہ لیڈ کرے گا ٹورڈ ایکسٹریمزم۔ اب یہ جو توازن کا بگڑنا ہے یہ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر، دیکھیں اگر گھر کے اندر ایک جو ہسبینڈ ہے وہ بڑا اتھارٹیو ہو جاتا ہے اپنی وائف کے لیے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ بھی انتہا پسندی کی ایک قسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مذہبی انتہا پسندی جو ہے، جیسا ابھی کالر نے کہا کہ جی ایک سیکٹ کو جو ہے وہ رانگ کہنا اور دوسرے سیکٹ کو جو ہے وہ کرنا، یہ بھی ایک جو ہے وہ انتہا پسندی کی ایک ہے۔ اسی طریقے سے معاشی ایکسٹریمزم جو ہے کہ اگر وسائل کی تقسیم جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے، تو یہ جو اسی طریقے سے یہ جو انسان، دیکھیں انسان کے اندر یہ جو خواہش جنم لیتی ہے کہ آئی ہیو ٹو گریب مور تھنگس، مور پاور، مور ویلتھ، یہ جو ہوس جو ہوتی ہے، لالچ جو ہوتا ہے، یہ ایکسٹریمزم کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ اس لیے دیکھیں اسلام کا بھی جو ہے وہ میسج یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ توازن ہونا چاہیے۔ جو ہی ہم توازن کا ہاتھ جو ہے، دامن جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو ہم جو ہے وہ لیڈ کریں گے ایکسٹریمزم کی طرف۔ کیونکہ یہ جو ہے جب ہم توازن بگڑنا شروع ہوتا ہے تو دیٹ از اے فرسٹ اسٹیپ
which leads toward extremism. اور پھر یہ یقین کریں کہ یہ اس وقت تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم اس کو شروع میں ہی اس کو نہ روک دیں. کہتے ہیں nip the evil in the bud. شروع میں ہی ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس کو یہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ہم نے سننا ہے, لسن کرنا ہے, ٹالرنس, اختلاف کرنا بندے کا رائٹ ہے, اور آپ آواز اونچی کر کے آپ کسی دوسرے کو دبا نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس آرگومنٹ ہے تو وہ آرگومنٹ جو ہے وہ بھی بڑے طریقے سے آپ نے کرنے ہیں. دوسری بات تو یہ ہے دیکھیں ہر بات میں اگر ہر بندہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینا شروع کر دے تو یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی طرف لے جائے گا. مثلا ایک بندہ جو ہے جس کو جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہے دین کے معاملات میں, اگر وہ اس کے اوپر اپنے فتاوی جاری کرنا شروع کر دے گا ایک کو, اب دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی, آپ نے جو فتوے کی بات کی تو مجھے یاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان. تو آدھی معلومات جو ہوتی ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور جس طرح بھائی ابھی آپ شروع میں میڈیا کا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی دنیا جو ہے وہ شفاف ہے اور گلوبل ویلیج ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں, ایک دوسرے کے حال سے واقف ہیں. تو جہاں میڈیا کو رول بڑا مثبت ہے وہاں منفی بھی ہے, جسے آپ پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کے ذریعے بعض دفعہ چیزوں کو اس طرح سامنے لایا جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے, اس کی دل آزاری ہوتی ہے, یا وہ برا محسوس کرتا ہے, یا وہ کسی سیکٹ کو اس طرح ریپرزینٹ کیا جائے جیسے وہ برے ہیں, اور نتیجہ یا جو ہے وہ کوئی اختلافی بات کو ہوا دی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس ایکسٹریمزم کے آگے بڑھنے میں یا دہشت گردی کے آگے بڑھنے میں. میڈیا بھی جہاں وہ آپ نے پازیٹیو ایک بات کی وہاں جو ہے ایک جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی اسی کو آگے جو ہے وہ بڑھاؤں گا. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, سب چیزیں ہے, لیکن اب دیکھیں کہ جو انفارمیشن ریلیز ہو رہی ہے ہمارے پاس کیا آلہ ہے جس کے ذریعے ہم اس کو میئر کر سکیں کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, کہ یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے. آپ نے ابھی برما کے حوالے سے جو ہے تھوڑا اپنا انٹرو میں کہا آپ نے. اب آپ دیکھیں کہ ہم بحثیت مجموعی جو ہے سوری ٹو سے ہم تھوڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے, ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں یہ چیز ہو رہی ہے, اور ہم وہ کچھ فوٹوگراف جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہیں 2-4 سال پہلے کی جو ہے وہ تھی. اور لیکن اب اس سے کیا ہے, ایک پینک کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہ جو چیزوں کو ٹالریٹ کرنا جو ہے یہ ہر بندے کے اندر اس کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب دیکھیں یہ جو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ جو انفارمیشن ریلیز ہو رہی ہے نیٹ کے اوپر اس کے اندر اتھینٹسٹی کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے. یہ اب دیکھیں یہ بھی اگین اسلام کا پرنسپل ہے کہ کوئی بات جو ہے جب تک آپ اس کے اوپر آپ شور نہ ہو اور آپ کے پاس اس کی کوئی اتھارٹی نہ ہو, یعنی سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا یا آگے بڑھانا جو ہے یہ بھی اسلام نے اس سے منع کیا ہے. لہٰذا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ دے لیڈ اس ٹورڈ ایکسٹریمزم. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دوست بہن بھائی بچے جو ہمارے یہ جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا یہ چلتے ہیں اس کے اوپر جو وہ انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو چاہیے دیکھیں ویریفائی کرنا, ویریفائی کریں. اب جیسے آپ اگر ایکسپرٹ ہیں کسی میٹر کے اندر تو وہ بندہ اگر انفارمیشن ریسیو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو بندہ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہے اس سے رجوع کرے. دیکھیں ایز اے لائر اب اگر میرے پاس وہی بندہ آتا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ ظاہر چودھری جو ہے یہ اس کا یہ فیلڈ ہے اور اس میں اس کے بارے میں اگر انفارمیشن لینی ہے تو اس کے پاس جانا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے, اب وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. تو اسی حوالے سے جب اس طرح کے سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ہمیں بلیو نہیں کر لینا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ
ساری ٹو سے یہ ہم اب مسلمانوں میں یہ ایک تحقیق جستجو کا جو عنصر ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف جو رازی اور ابن سینا اور دوسرے کتنی ریسرچ ہوا کرتی تھی, کوئی چیز ریسرچ کے بعد سامنے آتی تھی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے آ جاتی ہے, بعد میں اسے سوچتے ہیں. وہ سینہ گزٹ پہ چل رہے ہیں, جو سینہ بسینہ جو کسی نے کہہ دیا افواج, کسی پہ کسی جس پہ کوئی اف کہتا ہے کوئی واہ کہتا ہے اور بس بات آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹریمزم کو آپ نے روکنا. اور پھر یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے, ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہر اسپیکٹ آف لائف کا جتنا جو بھی اسپیکٹ ہے اس سب میں ایکسٹریمزم کا, یہ صرف مذہبی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک گھر سے شروع ہوگی. اگر میں جو ہوں وہ سخت بات کروں گا, میں اگر ایک چلیں آپ لے لیں پھر میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایس ایم عرفان طاہر بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ایس ایم عرفان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑا اچھا یہ کراچی ایشو کے حوالے سے آپ نے جو ڈسکشن شروع کی, بڑی اچھی بات ہے, اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. تو میری دو گزارشات تھی آپ کے جو ہیں میزبان ان کے حوالے سے, کہ ایک تو کوشچن میرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو میجورٹی ہے پاکستان کے اندر یہی سمجھتی ہے کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں جنہیں دہشت گرد یا انتہا پسند کہا جاتا ہے, وہ ایک ہی گروہ ہے یا ایک مسلک سے وہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو مختلف جو اینٹی اپنے مخالفین ہیں یا مختلف فرقے ہیں ان کو ٹارگیٹڈ بنا رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہے کہ ماضی میں وہ جو عباس ٹون والا واقعہ ہوا, پھر یہ اسماعیلی برادری پہ حملہ ہوا, تو ان کا ٹارگٹ ایک مخصوص طبقہ ہے. ایک تو یہ وضاحت کی جائے کہ کیا یہ واقعہ ہی ایک فرقہ واریت کی جنگ ہے یا پولیٹیکل جو عناصر ہیں وہ اس میں کتنی مداخلت رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ دہشت گرد جو یعنی کہ آؤٹ سائڈ سے پاکستان یا کراچی کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں, کیا داخلی جو راستے ہیں یا خارجی راستے ہیں ان کے اندر فوج کا یا اے ایف سی یا جتنی بھی ان کی ہیں رینجر ہے ان کا کیا کنٹرول نہیں ہے؟ کوئی بھی بندہ اسلحے کے ساتھ لیس جو ہے وہ انٹر ہو سکتا ہے, وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, یا وہ کرپشن کی بھینٹ وہ بھی چڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ عناصر جو ہے مسلح طور پر انٹر ہوتے ہیں اور پھر یہ خرابی پیدا کرتے ہیں. یہ تھینک یو ایس ایم عرفان صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے کال کی اور آپ پروگرام دیکھیں, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. تو میں کراچی سے ہوں تو میں وہ کراچی کے نہیں, میں سوال بھی کافی ہیں اور بات بھی کرنی ہے. آپ یہ بتائیں, کیونکہ اس طرح تو انہوں نے وہ کراچی کے حوالے سے کیا, پچھلے ہفتے میں بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اس حوالے سے, وہ پھر ہم نے وہ مخصوص نہیں, ہم نے جو موضوع ہے اس پر رہنا ہے. تو اسی موضوع کے حوالے سے ایک چیز یہ آپ یاد رکھنا, ایک چیز مجھے صرف بتا دیں, کیونکہ وقفے کے بعد ہم اس طرح سوالوں کا جواب دیں گے جو مختلف موضوع پر, لیکن ابھی یہ ہے کہ انتہا پسندی کیسے پھیلتی ہے اور اس پر میں آنا چاہ رہا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے انتہا پسند تو بنتا ہے بڑا ہو کر, ٹھیک ہے, اس کی تربیت کا اثر ہے یا اس کا جو ماحول اسے دیا جاتا ہے, یا کیسے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو انتہا پسند پیدا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, انتہا پسندی اس میں کیسے آتی ہے, پھر وہ دہشت گرد کیسے بنتا ہے, پھر آگے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اور جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے خارج کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور تمہیں بصارت دی اور تمہیں سماعت دی اور تمہیں دل و دماغ دیا تاکہ تم علم حاصل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ گناہ سے دور ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے, اور اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جو بیہیویئرز ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک موروثی طور پر جو ہم کہتے ہیں کہ جن سب کی بھی کوئی حیثیت ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اس کی کیونکہ جینیٹیکلی کچھ خصوصیات ہمارے اندر آتی ہیں. اور دوسری جو زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایکوائرڈ بیہیویئر, یعنی کہ ہم ماحول سے جو کچھ اپنے کشید کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ پہلا جھوٹ تھا بچے کے لب پر, ابھی ابو میرے گھر پر نہیں ہیں. تو آپ کے گھر میں جو ماحول ہوگا جو وہ دیکھے گا بچہ, ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو تربیت تو دے رہے ہیں کہ بیٹا سچ بولو, لیکن عملی طور
طور پر اگر آپ سچ نہیں بول رہے ہیں اور بیٹے سے جھوٹ بلوا رہے ہیں تو بچے نے وہی سیکھنا ہے. اگر گھر میں ماحول ایسے جیسے کہ ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی شوہر جو ہیں وہ ان کا گھر میں توازن نہیں ہے اور حاکمیت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے اور بچہ انتہا پسندی دیکھ رہا ہے باپ کے مزاج میں, تو خواہ وہ جو ہے وہ ہزار کہتا رہے کہ بیٹا جو ہے میانہ روی اختیار کرو, توازن رکھو زندگی میں, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا, جب وہ عملی طور پر کچھ کر رہا ہوگا تو وہ انتہا پسندی اس کے اعمال میں آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے کالر بھی ذکر کر رہے تھے, سلیبس کی بات کر رہے تھے, تعلیم کی بات کر رہے تھے, کتابوں کی بات کر رہے تھے, نصاب کی بات کر رہے تھے, تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں بچے کا آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے پاس گزرتا ہے, درسگاہوں میں گزرتا ہے. تو درسگاہوں کا کیا ماحول ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور جو یہ انتہا پسندی بالخصوص صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اس پورے خطے میں سمجھتی ہوں اس کی بنیاد جو ہے وہ ان کچھ مدرسوں سے ہی یہ انتہا پسندی پھوٹی ہے. کیونکہ باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ بیج بوئیں گے کریلے کا اور اس سے امید رکھیں کہ اس میں سے انگور نکل آئیں گے, خوش انگور, تو یہ حماقت آمیز بات ہے. تو جب ہمارے ملک میں بہت سال پرانی بات کر رہی ہوں, انتہا پسندی اب نظر آ رہی ہے, اس وقت اتنی انتہا پسندی نہیں تھی جب وہاں مدرسوں کی بنیاد رکھی گئی تھی. مگر وہ مدرسے جو تھے اس وقت انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ وہ تواتر, وہ جو تسلسل ہے وہ انٹرنیشنل آپ اس میں ریفرنس سے دیکھیے تو وہ ابھی چل رہا ہے. اب ایک نئے پلیئر کے طور پہ ترکی سامنے آ رہا ہے ہمارا, اور جو ترکی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ترکی جو ہے وہ فنڈ کر رہا ہے تقریباً 16,000 مدرسے انٹرنیشنل یورپ وغیرہ میں, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا. تو بیسیکلی یہ جو درسگاہیں ہیں, جو تعلیم ہے, وہ بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے چیزوں کے مزاج کے بننے میں, بیہیویئر کے بننے میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خود بیہیویئر بچوں کا, اپنی نسلوں کا انتہا پسندی کی جانب بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر انتہا پسندی تو پھیلے گی, آپ اسے روک نہیں سکتے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ نصاب پر نظر ثانی کی جائے. پھر جو مدارس ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کیا وہاں پہ ماحول ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا طریقہ امتحان ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کی بچوں کو جو ڈالا جاتا ہے ذہن میں, اور پھر ماحول گھر کا بھی اثر انداز ہے جیسا ذاکر صاحب نے کہا. اور جو پاکستان کی خصوصیت سے اگر بات کروں تو پاکستان کی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بڑی, یعنی کہنے بہت سے دشمن ہیں, یعنی صرف یہ نہیں کہ ریلیجن کے نام پر وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں, بلکہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے کہ دیٹس گیٹ وے ٹو دی سینٹرل ایشیا, تو اس وقت سمجھیں آپ دشمن بھی بہت سارے. تو اور انہوں نے جو ہے وہ اس انتہا پسندی کی بنیاد جیسے میں نے کہا ان مدارس میں رکھی گئی تھی اور جہاد کے نام پر لوگوں کو تیار کیا گیا تھا. اب وہ فارغ ہیں, اب وہی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو, جو لوگ آج شہر کے بلوائیوں میں تھے. میں کالر سے بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سلمان ہے اور میں شیفری سے بات کر رہا ہوں. جی سلمان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا, ڈاکٹر نکت کہہ رہی تھیں کہ ہمارا جو پرابلم ہے دہشت گردی ایکسٹریمزم کا, اس میں مدرسوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے یا مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک کی فیکٹر ہے. لیکن آپ کو ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں جو سفورہ والا واقعہ ہوا تھا جس میں اسماعیلی برادری کے لوگ مارے گئے تھے, اس میں جتنے بھی لڑکے انوالو تھے وہ سب کے سب بڑے ہی اچھے اداروں کے پڑھے ہوئے, اور ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا جو کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہو. دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں ہونے والی یا امریکہ میں ہونے والی جتنی سب سے امپورٹنٹ آپ دیکھ لیں جدھر سے یہ سارا کام شروع ہوا تھا 9/11, ان میں کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اسلامی مدرسے میں پڑھا ہوا ہو یا جو ریلیجیس جس کی اپروچ مطلب تھنکنگ ہو. اچھا آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مین چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ادھر آپ ہمارے ادھر دیکھ لیں کہ یو کے میں جو نصاب تعلیم ہے یا یو کے میں کون سے مدرسے ہیں جدھر بچے جاتے ہیں, وہ سب سے زیادہ اس وقت سیریا میں جو لوگ جا رہے ہیں یورپ سے وہ یو کے میں سے جا رہے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو مسجدیں ہیں, ہمارے جو گھر ہیں, ادھر ہمیں ٹالرنس سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو.
جب ہم لوگ, میرا باپ جو ہے وہ کہتا شیعہ کافر ہے, ٹھیک ہے جی, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں اپنے بچے کو یہ نہیں سکھاؤں گا کہ شیعہ کافر ہے یا سنی کافر ہے یا وہابی کافر ہے. میں تو اس کو بولوں گا بھائی سارے مسلمان ہیں, تو بندے کا پتر بن, تو نے نماز پڑھنی ہے پڑھ, نہیں پڑھنی نہ پڑھ, لیکن یو ہیو نو رائٹ ٹو سے ہو از کافر اینڈ ہو از مسلم. صحیح ہے, یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, آپ کو مدرسوں کو چھوڑ دیں, اسکولوں کو چھوڑ دیں, آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, بڑے بڑے شیعہ اسکالرز, بڑے بڑے سنی اسکالرز, بڑے بڑے یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں ان کی ایسی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں انہوں نے ہر دوسرے فرقے کو واجب القتل قرار دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس سوچ سے لڑنے کی ضرورت ہے. مدرسوں کا وجود ابھی کا نہیں ہے, مدرسے 200 سال 300 سال پرانے مدرسے ہیں. برے صغیر پاک و ہند میں مدرسے 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی. چلے ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا سلمان صاحب ہمارا وقت ہو گیا بریک کا, تو بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کے اس سوال کا جواب بھی لیں گے, تو انشاءاللہ بات کریں گے اس پر. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے انتہا پسندی پر. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.